میں ایک عمرہ کر چکا ہوں، دوسرا کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں۔ عورت جو عمرے کے بعد سارے بالوں کو اکٹھا کر کے جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے، ایک پور کے برابر کاٹے، سب کے سرے کٹ جائیں، مسجد الحرام سے باہر بھی کٹوا سکتے ہیں لیکن مکے شہر سے باہر نہیں۔ اگر طواف عمرے کے دوران پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کیا، کوئی بات نہیں، ثواب نہیں ہوگا، جرمانہ کوئی نہیں۔ طواف کے دوران نظر نیچے رکھنی چاہیے، کعبہ پر نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کو دم پڑ جائے، ادا نہ کرے، گناہگار ہے، جب اللہ توفیق دے ادا کرے۔ غلطی دم پڑ جائے، پتہ نہ چلے تو اللہ معاف کرے۔ میں نے طواف کیا، بعد میں آیا خیال کہ میرا وضو نہیں تھا، تو وضو کر کے طواف دوبارہ کر لیں۔ ہمارے یہاں فوج میں ہیں، پتہ نہیں کیا ڈی پی فنڈ ایک چیز ہے، ہر سال منافع ملتا ہے، وہ بالکل حلال ہے، لے سکتے ہیں آپ، وہ سود نہیں ہوتا۔ صفا ختم ہونے کے بعد مروہ پہ کوئی نفل پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ طواف کے دوران کتاب دیکھ کے بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں لیکن ضرورت کوئی نہیں ہے، خود جو یادیں پڑھتے رہو۔ میری والدہ ضعیف ہیں، سفر نہیں کر سکتی، پیشاب کی تکلیف ہے، ان کے نام کا عمرہ آپ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ لاکھ دفعہ پڑھ کے کسی فوت شدہ شخص کو بخش سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ امام کعبہ کی طرز پہ قرآن پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے۔ مسجد نبوی حرم شریف کے کعبے کے ڈیکوریشن پیس بنا کے بیچتے ہیں، کوئی بات نہیں، بندے کی چیز نہ ہو، مکان کی ہو، بلڈنگ کی ہو تو جائز ہے۔ جماعت میں نماز عورت پڑھ سکتی ہے، ہاں پڑھ سکتی ہے، جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ بہرحال جہاں بھی جنازہ رکھا ہو، امام کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ اللہ پاک آپ کے بیٹوں سے اور ہر مسلمان کے بیٹوں سے دین کا کام لے۔ حنفی مسلک میں فجر کے بعد بھی نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد بھی نہ پڑھیں جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ بہرحال امام جہاں بھی کھڑا ہوگا، اگر بارش جو ہو تو صاف بات ہے پیچھے کسی محفوظ جگہ پہ کھڑے ہوں گے، آپ اس طرف امام کے آگے کھڑے نہ ہوں۔ ترکی سے وزٹ ویزے پہ احرام جو استنبول ایئرپورٹ پہنچے تو عملے نے ہم سے احرام اتروا دیے کہ وزٹ ویزے پر عمرہ نہیں ہو سکتا۔ جدہ پہنچ کر ایئرپورٹ عملے نے ہمیں بتایا کہ اس ویزے پر عمرہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے مجبوراً اتارے ہیں، لیکن میقات سے تو اتر گئے نا، دم آپ کو پڑ گئی، عمرہ آپ کا ہو گیا، آپ نے جدہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا۔ میرے بھائی کے 5 بچے ہیں، اس کی بیوی ایک جھگڑے میں 6 مہینے میکے میں رہی، پھر بھائی غصے میں چھپ کے شادی کر لی۔ 2 سال کے بعد پتہ چلا پہلی بیوی کے اب سسرال والے تنگ کر رہے ہیں کہ دوسری بیوی کو چھوڑ دے۔ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں کیا نکاح اس لیے نہیں کیا جاتا کہ جب چاہو چھوڑ دو۔ اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی مرتد کھانے بنانے والا، کھانے بنانے میں کیا، یہودیوں کا بنا ہوا کھا نہیں رہے سارے مسلمان، یہ جتنی چیزیں آپ کھاتے ہیں باہر سے آئی ہوئی، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ فجر کی سنتیں جو رہ جاتی ہیں ان کی قضا ضروری ہے، وہ سورج نکلنے کے بعد قضا کریں۔ میں ڈرائیور ہوں، میری کئی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو وہ سفر کی قضا ہوئی ہیں تو سفر والی ادا کریں گے، جیسی قضا ہو ویسی ادا۔ حجاز میں ہم بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ملک میں سفارت خانہ سعودی عرب سے رابطہ کریں۔
ایک عمرہ 2-3 سے نہیں، ایک کے لیے ہوتا ہے۔ 50 طواف کرنے کی روایت موجود ہے، اس سے بہت بڑا اجر ہے اور ثواب ہے۔ میرا بھائی دماغی حالت میں کمزور ہے، اس کی شادی ہوگی، بہرحال اگر شادی کے قابل ہو تو کریں نا، ورنہ کسی لڑکی کے لیے عذاب تو نہ بنائیں جب وہ دماغ کا ہی کمزور ہے۔ پہلی صف میں نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سب سے پہلے پہلی صف، الاول فالاول۔ میری شوہر کی طبیعت خراب ہے، سرجانی گھبراہٹ اور بے چینی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کو کہیں کہ سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، جو کوئی اگر اثرات بد ہیں تو دور ہو جائیں گے۔ میں نے سر منڈانے سے پہلے احرام اتار دیا، لیکن یہ بتائیں کہ سر منڈانے سے احرام اتار کے پھر کتنی دیر کے بعد سر منڈایا؟ اگر جلدی منڈا لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن 4-5 گھنٹے گزر گئے تو دم پڑ گئی۔ ایک گھنٹے میں دم نہیں پڑتی ہے، کچھ صدقہ خیرات کر دو۔ میرا بیٹا کوئی کام کرتا ہے، 2-4 دن کے بعد چھوڑ دو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو استقلال نصیب کرے۔ میں نے اسلام آباد سے آیا، عمرہ کیا، بال کاٹنے سے پہلے احرام کھول دیا، 10 منٹ کے بعد تو اس پہ کوئی دم نہیں، 10 منٹ کے بعد بال کٹوا دیے، کوئی دم نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے جو بیمار ہیں ہم بالکل طواف کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک، فوت ہونے والوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر طواف کے دوران ایک چکر حتیم کے اندر گزرا، وہ چکر شمار ہی نہیں ہوگا۔ چپل تھیلی میں رکھی، کوئی نکال کے لے گیا، اللہ ہدایت دے۔ ملتان سے حضرت عطاء اللہ شاہ ثالث بخاری کا سلام، اللہ تب ان کو خوش رکھے اور اللہ پیر جی صاحب کو بھی صحت عطا فرمائے۔ بیٹا یا بیٹی کی ساس سے پردہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹا یا بیٹی کی ساس سے کیوں پردہ نہ کریں؟ بالکل کریں۔ الٹرا ساؤنڈ کروا کے اگر ہم بچے کی جنس معلوم کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جب عذاب قیامت میں ملے، قیامت میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا۔ یہ تو نہیں نا کہ قبر میں ملے تو کیا، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ جب ہم نے فرعون کو غرق کیا، اغرقوا فادخلوا نارا، پہلے غرق ہوئے یہ دنیا کا عذاب، پھر اسی وقت ان کو آگ قبر کا عذاب بھی شروع ہو گیا۔